الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آخری عشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اس لیے آخری عشرے میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، آخری رمضان کے عشرے کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ جب رمضان کا آخری 10 دن داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کمر کس کے خوب عبادت کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے معمولات بدل جاتے تھے، آپ کا طریقہ بدل جاتا تھا۔ آپ آخری عشرے کی راتوں میں سوتے نہیں تھے، پوری رات جاگتے تھے، جاگتے ہی نہیں تھے بلکہ گھر والوں کو جگا کر رکھتے تھے، بدکہی کے لیے نہیں، بیکار بکواس کے لیے نہیں، بلکہ عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، دعا کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نماز کے لیے۔ تو خود بھی جاگتے، گھر والوں کو جگاتے اور کمر کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان کے آخری 10 دنوں میں جب داخل ہو رہے ہیں تو وہی چستی خود میں لانی چاہیے، وہی جذبہ خود میں لانا چاہیے اور ان کی راتوں میں جاگ کر کے عبادت میں وقت لگانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخری عشرے کے کاموں میں سب سے جو اہم کام ہو سکتا ہے وہ ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کرنا یہ آخری عشرے میں سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے اور 9 رمضان کو پایا، 9 رمضان کو آپ نے اعتکاف کیا، اور اخیر وقت میں جب کہ آپ کی وفات کا سال تھا 2 مرتبہ آپ نے اعتکاف کیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، پر عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد ہی میں ہوگا، عورتوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، عورتوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، عورتوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ علماء اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ ازواج مطہرات نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا تھا، اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا، اس لیے اگر مسجد میں انتظام ہے تو عورتیں اعتکاف کریں گی، انتظام نہیں ہے تو اعتکاف کے علاوہ کوئی دوسرا عمل کریں گے۔ اعتکاف کے لیے ضروری کیا قاعدے ہو سکتے ہیں؟ تو اعتکاف میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ بنا سخت ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے،
کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے مسجد کے لیے، تو بیمار کی عیادت نہیں کر سکتے، بغیر سخت ضرورت کے مسجد سے نہیں نکل سکتے، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ وقت پر، اور مردوں کے لیے مسجد میں فرائض کی پابندی ہونی چاہیے، عورتوں کے لیے گھر میں، عورتیں مسجد جانا چاہیں تو ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو مسلمان بندہ دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے فرائض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کہاں؟ جنت میں، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم نے 24 گھنٹہ میں ان 12 رکعت سنتوں کی پابندی کی تو علماء کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بن گیا، جنت میں ایک گھر بن گیا۔ اس حدیث کو ام حبیبہ اور پھر ان کے بعد 4 روات جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن، جب سے اس حدیث کو ہم نے سنا ہے اب تک ان 12 رکعتوں کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ والے تھے کہ جو کوئی بات سنتے تھے فضیلت والی بات تو عملی زندگی میں جگہ دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کے آخری عشر میں ہم جا رہے ہیں، یہ 12 رکعت سنتیں پامال نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ کل ملا کر کے 12 رکعت سنتیں بنتی ہیں، جن کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے طے کریں کہ چاشت کی نماز پڑھیں گے 10 دنوں میں، خاص طور پر اپنے آپ سے یہ طے کر لیں۔ چاشت کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تو ہر دن ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ من صلی الفجر فی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس کے 10 منٹ کے بعد 12 منٹ کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے ہمارا؟ فجر کی نماز پڑھ کر کے وہاں پر بیٹھ جائیں، ذکر میں لگے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، سورج نکل جائے، 10-12 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کیا بتائی کہ جب بندہ صبح کرتا ہے نا تو بندے کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 ان جوڑوں پر صدقہ لازم آتا ہے کہ بندے میں نے یہ جوڑ دیے ہیں اس لیے ان جوڑوں کا صدقہ ادا کرو۔ اگر کما کر کے ہمیں ان جوڑوں کا صدقہ دینا ہوتا، ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان جوڑوں پر ڈیلی صدقہ لازم آتا ہے۔ اور صدقہ کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، ایک بندہ اگر چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم پہ 360 جوڑوں پہ جو صدقہ لازم آ رہا تھا وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا جسم دیا ہے ہمیں، کتنے صدقات ہم نے جمع کیا ہوا ہے اب تک، کتنا بوجھ ہے ہمارے اوپر،
یہ بوجھ اتارنا چاہیے، کم سے کم آخری عشرے میں یہ بوجھ اتارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس سے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے۔ میرے بھائیوں، آخری عشرے کے کاموں میں ایک اہم کام ہے قیام کرنا۔ ہم نے قیام کے بارے میں تفصیل سے بات کی، لیکن آج ہم اشارہ کرنا چاہیں گے کہ قیام کی اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ اسی سے اللہ تعالی ہماری دنیا بناتا ہے، اسی سے ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ اور قیام اگر امام کے ساتھ کرتے ہیں، اگرچہ امام آدھا گھنٹہ نماز پڑھاتا ہے، تو یاد رکھیں ہمیں پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کر کے سو جائیں گے، نہیں، یہ راتیں سونے کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جاتا ہے نماز سے، تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ وتر کی نماز بھی امام کے ساتھ فارغ ہونا چاہیے وتر کی نماز سے۔ اگر امام نے وتر کی نماز پڑھائی اور ہم اور بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ امام کے ساتھ جو وتر کی نماز تھی اس کو پڑھ لیں گے، یا وتر کی نماز میں امام جو تیسری رکعت پر سلام پھیر رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے اور ایک رکعت اور پڑھ لیجئے، سلام پھیر دیجئے اور اخیر میں وتر کی نماز پڑھیے۔ رات میں خاص طور پر اس کے جو رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات سمائے دنیا پر اترتا ہے۔ کب اترتا ہے؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تیسرا پہر باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ صرف رمضان میں اترتا ہے؟ صرف رمضان کے آخری عشرے میں اترتا ہے؟ نہیں، ہر رات اترتا ہے، ہر رات اترتا ہے۔ کس لیے اترتا ہے؟ ہمیں دینے کے لیے، بندوں کو نوازنے کے لیے۔ کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ ہم اس کو دے دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ رات کے سے پہر میں اترتا ہے اور پکار لگاتا رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والے کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، اور ہم آرام سے سوئے ہوئے ہوں، ہمیں نہیں چاہیے کچھ، حالانکہ چاہیے، حالانکہ چاہیے، زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں اللہ سے مانگیں، ایسے وقت میں ایک ایک وقت کو قیمتی جانیں، خوب ذکر کریں، دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اس آخری عشرے کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے باضابطہ ایک سورہ اتار دی جس کا نام ہی سورہ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی تحدید کریں تو جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ 1000 مہینوں کی تحدید کریں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر ہم ایک رات کو پا لیتے ہیں تو گویا کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ہمارے لیے ایک رات۔ 83 سال 4 مہینے تو کسی کو زندگی بھی نہیں ملتی، تو اسی لیے ہمیں اس رات کی قدر پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اللہ کا فیصلہ لے کر کے۔ گویا کہ فرشتے اس رات اترتے ہیں،
اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہونے لگتی ہے، اور اللہ کا فیصلہ لے کر کے اترتے ہیں، گویا کہ اسی رات سال بھر بندوں کو جو کچھ بھی ملنے والا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے فجر نکلنے تک۔ اس رات کے حوالے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ رات کب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ رات آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی تحدید بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں یہ رات ہو سکتی ہے۔ البتہ زیادہ چانس ہوتا ہے، زیادہ امکان ہوتا ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی کسی رات میں ہو، لہذا ہمیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں ہی میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیدار رہنا چاہیے۔ کہیں کہیں پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک رات سو اور ایک رات شب بیداری کرو، یہ غلط ہے۔ سونا ہے تو دن میں سو لیجیے، لیکن آخری عشرے کی راتیں سونے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، آخری عشرے میں سوتے نہیں تھے، لہذا ہمیں بھی سونا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ خاص طور پر ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی، لہذا ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کچھ لوگ اس میں اللہم انک عفو کریم کا بھی اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، صرف کہیں گے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں معاف کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کا خیر و خوبی سے استقبال کریں، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں۔ دراصل ان 10 دنوں کا پیغام ہی ہے استغفار، اسی لیے جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔